السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HI TV اور HI TV میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو روضہ رسول میں سرنگ لگانے کا واقعہ کے متعلق بتائیں گے۔ حجرہ شریف میں سرنگ لگانے کا واقعہ 557 ہجری میں واقع ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ سلطان نور الدین محمود شہید بن عماد الدین زنگی نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات 3 بار خواب میں دیکھا کہ آپ 2 آدمیوں کی طرح اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جلد آؤ اور یہ 2 آدمی جو کھڑے ہیں مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ نور الدین نے اپنی دانائی سے تاڑ لیا کہ کوئی عجیب و غریب امر مدینہ منورہ میں واقع ہوا ہے، اس کے لیے مدینہ منورہ ضرور پہنچ جانا چاہیے۔ سلطان مذکور اسی وقت آخر رات میں تیز رفتار اونٹنیوں پر اپنے 20 خاص آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اپنے ساتھ کثیر مال بھی لے گیا۔ 16 دن تک لگاتار سفر کرنے کے بعد شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور فوراً ان 2 ملعونوں کی حاضری اور شناخت کرنے کی تدابیر پیدا کی۔ نور الدین نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر شخص حاضر ہو اور سلطانی سخاوت میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا، وہ اس کو مالا مال کر کے رخصت کر دیتا، مگر ان لوگوں میں وہ دونوں شکلیں نہ دکھائی دیں جو خواب میں دکھائی تھیں۔ جی ناظرین، نور الدین نے کہا کہ اہل شہر میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو حاضر نہ ہوا ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں کوئی شخص باقی نہیں رہا، لیکن 2 عابد و زاہد جو مغرب کے رہنے والے ہیں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کسی سے بات چیت تک نہیں کرتے، اور اس کے ساز سامان سے ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے یہ دونوں حاضر نہ ہو سکے۔ نور الدین نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے، اور جب وہ دونوں سامنے آئے تو بادشاہ نے پہلی نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہی وہ ہیں جن کی طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ نور الدین نے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ شریف کے مغربی جانب اس مکان میں رہتے ہیں۔ اس مکان سے ایک کھڑکی مسجد کی دیوار میں چھٹی ہوئی ہے۔ سلطان نے یہ معلوم کر کے ان کو تو وہیں چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچ گیا جس میں یہ دونوں مقیم تھے۔ دیکھا کہ ایک طاق میں 2 قرآن مجید اور واعظ کی چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایک طرف غرباء اور مساکین کے واسطے کچھ غلہ رکھا تھا۔ ان کے سونے کی جگہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہید نے چٹائی کو اٹھایا تو وہاں سے ایک گہرا گڑھا برآمد ہوا جو خوابگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھودا ہوا تھا۔ اس کے ایک گوشہ میں ایک کنواں دیکھا جس میں گڑھے کی مٹی ڈالی جاتی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ چمڑے کے تھیلے رکھے پائے، رات کو مٹی اس میں بھر کر بقیع کے اطراف میں لے جا کر ڈالتے تھے۔ ان کو ڈرا دھمکا کر اس حرکت کا ثواب دریافت کیا تو ان کو ظاہر کرنا پڑا کہ ہم عیسائی ہیں، اور نصارہ نے ہم کو مغربی حاجیوں کے لباس میں مال کثیر دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ ہم کسی ہیلہ سے حجرہ شریف میں داخل ہو کر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ گستاخی کریں۔ جس رات میں یہ نقب قبر شریف کے قریب پہنچنے والی تھی، کثرت سے بادل آیا، بارش ہونے لگی اور گرج و چمک سے زلزلہ عظیم پیدا ہو گیا۔ اسی رات کی صبح کو سلطان نور الدین پہنچ گئے۔ ان باتوں کو سننے سے سلطان کی آتش غضب برانگیختہ ہو گئی، ساتھ ہی ورقت بھی طاری ہو گئی اور بہت رویا، اور حجرہ شریف کی جالی کے نیچے ان دونوں پلیدوں کی گردن اڑا دی گئی، اور دن کے آخری سمے ان کی منحوس لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حجرہ کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر سیسا پنگھلا کر اس خندق میں بھروا دیا تاکہ کسی مفسد ملعون کے لیے قبر شریف تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب واقعات میں واقعہ خاصہ بھی ہے جو بعض بے دینوں کا واقعہ ہے۔ ریاض نظرہ میں محب طبری بیان کرتے ہیں کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ کے امیر کے پاس آئی۔ یہ جماعت اپنے ساتھ بہت سا قیمتی سامان اور قیمتی تحائف بھی لائی تھی۔ اس نے یہ چیزیں مدینہ کے امیر کی خدمت میں پیش کر دیں، اور اس کے عوض میں امیر سے یہ طے کیا کہ حجرہ شریف میں ایک طرف سے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے جسموں کو نکال لے جائیں،
مدینہ کے امیر نے اپنی مذہبی بے حسی اور حب دنیا کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیا اور انہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ جی ناظرین، امیر مدینہ نے حرم شریف کے ارکان کو حکم دیا کہ جب یہ جماعت آئے تو ان کے لیے حرم کا دروازہ کھول دینا اور اس میں یہ لوگ جو کام کرنا چاہیں مت منع کرنا۔ دربان کا بیان ہے کہ جب عشاء کی نماز ہو چکی اور سب دروازے بند ہو گئے تو 40 آدمی کدال، شمع اور گرانے اور کھودنے کے اوزار لے کر آ گئے۔ یہ لوگ باب اسلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں روتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ کب قیامت قائم ہوگی، لیکن سبحان اللہ، ابھی یہ لوگ ممبر شریف کے مقابل بھی نہیں پہنچے تھے کہ ان سب کو ان کے اسباب و آلات سمیت جو ان کے ساتھ تھے اس ستون کے نزدیک جو توسیع عثمان کے قریب ہے زمین نے نگل لیا۔ امیر مدینہ ان کی واپسی کا منتظر تھا اور اس تاخیر کا سبب سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھ کو بلایا اور پوچھا کہ جماعت کا کیا حال ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا صاف صاف بیان کر دیا۔ امیر نے کہا، کیا تو دیوانہ ہو گیا؟ سوچ سمجھ کر بات کر۔ میں نے جواب دیا کہ آپ خود تشریف لے چلیں اور دیکھ لیں کہ خسف کا اثر اور بعض کپڑے جو قریب ہی اوپر تھے باقی ہیں۔ تبری اس قصہ کی نسبت ان سکا لوگوں کی طرف کرتے ہیں جو سچائی اور دیانت میں مشہور ہے۔ مدینہ منورہ کے بعض مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، چنانچہ تاریخ سمنودی میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔